السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل بینیفیشل باتیں. امید کرتی ہوں کہ میری تمام یوٹیوب فیملی خیر و عافیت سے ہوگی انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ بہت خوش ہوں، کیونکہ آپ نے تھمبنیل تو دیکھ لیا ہوگا. خطرناک قسم کا تھمبنیل میں نے بنایا ہے، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ جی جو میرے پاس ابھی تک نہیں آئے میرے چینل پر، ان سب کو بھی ایک انویٹیشن بھیجوں اس طرح کا، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ریئیکشن چینلز والے بڑے خطرناک قسم کے تھمبنیلز بناتے ہیں اور سب دوڑتے ہوئے ان کی طرف جاتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کیا اپڈیٹ ہے. تو دوستو میں نے سوچا میں بھی یہ اسٹریٹجی استعمال کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرا تو مقصد صرف یہ ہے، یقین مانیں میرا پرپس آف مائی پیج از ٹو ایجوکیٹ یو، انسپائر یو اینڈ برنگ دا ٹروتھ ٹو یو. ٹھیک ہے دوستو، یہی میرا پرپس ہے. مجھے کوئی یوٹیوبر اسٹار نہیں بننا. میں ایکچولی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کچھ عرصے سے کیا تہلکہ مچا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، اتنی الزامات، اتنی نیگیٹیوٹی. تو پھر میں بھی ایز اے انسان، ایز اے مسلمان سمجھتی ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میں بھی کوئی سچائی کا ساتھ دوں، کچھ حق کے اوپر بات کروں اور حقائق لے کر آؤں. تو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ریئیکشن چینلز والوں کی طرف سے پلوشا جی کے اوپر کہ انہوں نے چیریٹی جو ہے کھا گئیں، اور بیٹی کی شادی انہوں نے چیریٹی سے کی، گھر انہوں نے رینوویٹ چیریٹی سے کروایا، جو ٹرپس لے رہی ہیں وہ چیریٹی پر فنڈڈ ہیں. تو بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اس طرح کی نیگیٹیوٹی دیکھتی ہوں، اس طرح کے مائنڈ سیٹ مجھے نظر آتے ہیں. تو مجھے ہوا کہ چلیں لیٹ سی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے. تو مجھے تو ان کے اوپر 1% بھی شک نہیں تھا، ان کی نیت کے اوپر. لیکن پھر بھی میں نے کہا نہیں، میری آڈینس سے میں نے وعدہ کیا ہے تو میں اس بات کو پورا، جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے نبھاتے بھی ہیں دوستو. تو میں نے ریچ آؤٹ کیا انڈس ہاسپٹل کو. ٹھیک ہے، اور پھر اب ویڈیو میں اٹیچ کروں گی، اور آپ اس ویڈیو میں وہ ویڈیو اٹیچ ہے جو ڈاکٹر باری اپنی زبانی سنائیں گے آپ کو ساری سٹوری کہ چیریٹی کی ریئل سٹوری کیا تھی. تو وہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے اس اپنے کلپ کے سب سے اینڈ میں وہ کلپ ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ سچائی آپ کے سامنے آ سکے. اپنے کانوں سے سنیے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ پلوشا جی نے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ 1 پیسہ بھی اپنی جیب میں نہیں رکھا. ٹھیک ہے، ٹوٹل ڈونیشن گئی ہے انڈس ہاسپٹل کو. انہوں نے ایون اپنے جب انہوں نے ٹریولنگ کی وہ بھی اپنے پرسنل پے کیے، اپنے پاس سے پیسے پے کیے، انہوں نے ان سے 1 سینٹ بھی نہیں لیا. تو مجھے تو بے حد شرم آئی. یقین مانیں کتنی شرمندگی فیل ہوتی ہے کہ ہم کتنے عجیب مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، کہ ہم کتنا گر جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اتنا ہی گرا دیتے ہیں. اب مجھے دل تو میرا یہ کر رہا ہے کہ جو 4 لوگ ہیں نا ریئیکشن چینلز والے، ان کو لائن سے لگا کے ڈرائنگ روم کی سیر کروائی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ اتنے کیسے گر جاتے ہیں، اتنی نیگیٹیوٹی کیسے پھیلا لیتے ہیں، اور اتنا جھوٹ اتنی ڈھٹائی سے کیسے بول لیتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گی سیریسلی، آئی ایم جسٹ اشیمڈ. آپ لوگوں نے تو ہم مسلمانوں کو ہم لوگوں کی پوری ایک دھبا بن گئے ہیں آپ لوگ ہمارے لیے، کہ یعنی کہ جس طرح جو ہوتا ہے نا انسان ایکچولی میں، اسی طرح اس کا مائنڈ اسی طرح لوگوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے. تو یہاں پر میں بتا دوں جلدی سے کہ میں کر کیا رہی تھی. میں نے سو کیا تھا اوور نائٹ گوند کتیرا ایک بہت، یہ ریمیڈی اتنی افیکٹو ریمیڈی ہے اور اتنی زبردست ہے، اسپیشلی ان لوگوں کو جن کو جوائنٹ پین رہتا ہے، ٹائرڈنس، فٹیگ رہتے ہیں، یا ویٹ لاس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے. میں نے گوند کتیرے کو بھگو دیا تھا اوور نائٹ، اور وہ جیلی ٹائپ سبسٹنس بن گیا، اور پھر میں نے اٹھ کر آج اس کا بنایا ایپل اینڈ آلمنڈ کا ملک شیک. یہ میرا فیوریٹ ملک شیک ہے. اس میں نے ایک سیب ڈالا، ہینڈ فل آف بادام ڈالے، اور وہ گوند کتیرا جو سوک ہوا تھا وہ ڈال دیا پانی سمیت، اور ساتھ میں اس میں نے اور کچھ نہیں ڈالتا، اور بس دودھ ڈالا اینڈ اس کو بلینڈ کیا اور میں پی گئی. اسی لیے تو اتنی انرجائز فیل کر رہی ہوں ماشاءاللہ. دیکھیں جب سچ بولنے کا جو مزہ ہے نا، وہ یا سچ بولنے والا محسوس کر سکتا ہے یا سچ سننے والے محسوس کر سکتے ہیں. تو دوستو سچائی کا ساتھ ہمیشہ دیں، اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی کسی کی تذلیل کر رہا ہے اور جھوٹ پر مبنی ہیں وہ باتیں، تو میں آپ سب کو انکریج کروں کہ حق کے لیے آواز اٹھیں، بتائیں لوگوں کو کہ کتنا جھوٹ ہے ان کے. اور ریئیکشن چینلز تو ٹوٹل ان کا کانٹینٹ از مبنی آن جھوٹ. کاش ان کو سمجھ آ سکتی، کاش یہ سمجھ سکتے کہ وٹ ریئل ریئیکشن از. ان کو بالکل کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، اور اپنے پاس سے ان کا کانٹینٹ جو بس سنی سنائی باتوں سے، ایکچولی میں جو لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں ان کا یہ ہمیشہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو کانٹینٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اسی پہ ڈسکشن کر رہے ہیں.
نہیں لوگ دوستوں یہ اس پہ ڈسکشن نہیں کر رہی ہوتی، یہ ان کا من گھڑت کانٹینٹ ہوتا ہے جس میں سے یہ چیزیں نکال کے نا اس کو اپنی نیگیٹیوٹی کے اکارڈنگلی، اپنے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگلی بیان کر رہی ہوتی ہیں، جو ان کا نیگیٹو مائنڈ سیٹ پرسیو کرتا ہے جس چیز کو، ٹھیک ہے، اچھی چیز کو بھی یہ گندا کر دیتے ہیں، یہ وہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو جی میں تو ان کے اوپر سے پردہ اسی طرح اٹھاتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ سچ کا ساتھ دیں تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کیسے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے اپوائنٹ کر دیے ہیں کہ جتنی آسانی سے یہ سارا کام ہوا، اتنے آرام سے مجھے یہ سارا مل گیا۔ بلکہ انڈس ہاسپٹل کی آفیشیل ویب سائٹس پر، آفیشیل سوشل میڈیا ویب سائٹس پر بھی یہ کلپ موجود ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس پہ ڈاکٹر باری خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ پلوشا کوکس کا کیا ان پٹ تھا اور کیا انٹیک تھا۔ انہوں نے کچھ نہیں لیا اس چیریٹی کے نام پر الحمدللہ۔ تو مجھے تو خیر پہلے سے یقین تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی آڈینس، اپنے ویورز سے وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ تو نبھانا تھا۔ تو اب کرتے ہیں بات تھوڑی سی جی ان ریئیکشن چینلز کے اوپر۔ اب جو ڈاکٹر 420 ہیں، ڈاکٹر 420 کی نا کچھ ویڈیوز پرانی میری نظروں سے گزریں تو جی جس میں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ بڑی ڈپریشن میں ہیں، بڑی اداس ہیں، میاں ان کے ڈاکٹر ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، یہ اکیلی ہوتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے فارغ دماغ اور فارغ لوگ شیطان کا گھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر ہوتا ہے شیطان کا۔ اور شیطان نے جب دیکھا یہ تو اتنی فارغ اور اتنی شیطانی ذہنیت والی خاتون ہے تو اس پہ تو شیطان نے فل طور پہ قبضہ کر لیا نا۔ اور انہوں نے روز اپنی سول مجھے لگتا ہے یہ بیچتی ہیں، کیونکہ جو کانٹینٹ بناتی ہیں اتنا گھناؤنا کانٹینٹ، اتنا تذلیل سے بھرا ہوا کانٹینٹ، لوگوں کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، یہ شیطان کا گھر ہے، یہ ان کا دماغ نہیں ہے، شیطان ان کے دماغ میں رہتا ہے۔ جس طرح کا کوئی نارمل انسان اس طرح کی باتیں، اس طرح کا کانٹینٹ نہیں کریٹ کر سکتا جہاں پر صرف شیطانی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں کا مذاق آج والا تو حیران کن تھا، حیران کن تھی ویڈیو، وہ تو لگ رہا تھا پلی فار ہیلپ کہ کچھ کانٹینٹ بچا ہی نہیں ہے جی۔ اب فضول میں نا فنی اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کری ہیں، آپ انسانوں کا مذاق اڑا رہی ہیں، اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ کم آن گیٹ اے لائف لیڈی۔ تو کیا کہتے ہیں، ہو کیا گیا ہے آپ کو، بچہ ہے چھوٹا سا آپ کا اور آپ یہ دکھا رہی ہیں، اسے یہ سنا رہی ہیں اور یہ آپ کا کانٹینٹ ہے۔ شرمناک بات ہے، ایک ماں کو یہ زیب نہیں دیتی۔ مائیں تو رسپانسبل ہونا چاہیے، آپ کو اکاؤنٹیبلٹی ہے ہوگی آپ کی کہ آپ یہ کر کیا رہی ہیں۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے پیچھے نا، اب میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جس طرح کا کانٹینٹ یہ شو کرتی ہیں، جس طرح کی باتیں یہ کرتی ہیں، ان کے جو آڈینس ہے وہ بھی انہی سے اتنی انسپائر ہے، اتنی نیگیٹیوٹی سے انسپائر ہے کہ وہ بھی جا کے نا لوگوں کے پیجز پہ اس طرح کی نیگیٹیوٹی کے اپنے کامنٹس چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سیڈ ہے کہ پوچھنا آپ وہاں کیوں نہیں گئیں، یہ کیوں، مطلب واٹ از اٹ یور بزنس۔ آپ کو اگر انفلوئنسر اپنی کوئی ولاگز دکھا رہا ہے، آپ ولاگ دیکھیں، جینوئن کویسچنز ہیں تو آپ جینوئن کویسچنز کریں، لیکن اس میں سے آپ اتنا ایسی باتیں نیگیٹیوٹی کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ اچھا بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو گندا کر دیتے ہیں۔ اب شگفتہ اجاز صاحبہ کو لے لیں، آلدو میں ان کا کانٹینٹ نہیں دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے ان کے تھم نیلز دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا گفتگو کری ہوں گے۔ ان کے ہسبینڈ بیچارے ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اور آپ لوگ ابھی بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا تنگ کر رہے ہیں، ان کو اتنی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں۔ جسٹ امیجن، وہ ایک ہیپی گو فیملی تھی اور ہے، اور جو کہ انجوائے کرتے ہیں زندگی کو، لوگ اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ وہ اگر پہلے بھی اپنے ہسبینڈ کو دکھاتی تھیں جب وہ صحت یاب تھے، اور ابھی بھی دکھا رہی ہیں جب وہ بیچارے بے حد بیمار ہیں۔ یہ ان کی اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہا ہے۔ آئی ایم شیور کہ جو یاحیہ صاحب ہیں ان کو اعتراض نہیں ہوگا، تبھی وہ کانٹینٹ بھی وہ اسکرین کے سامنے آ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ دے آر میکنگ دیز میموریز، یہ ان کے لاسٹ مومنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آپ لوگوں نے اس میں سے بھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ یہ ان کے بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہے پوری فیملی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے۔ اگر وہ بچے ہنستے پیتے کھاتے نظر آ رہے ہیں تو شاید وہ ان کے اندر جو دکھ چل رہا ہے نا اس کو کور اپ کر رہے ہیں، وہ اپنے والد صاحب کو دکھا رہے ہیں کہ زندگی ہم آپ کے لیے ابھی بھی، اب ان کو پازیٹیوٹی کیا کریں، ان کے ساتھ نیگیٹیوٹی آپ لوگوں کی طرح کی شروع کر دیں۔ تو سوچا کریں، سمجھا کریں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ آپ تو نہ زندوں کو بخش رہے ہیں، نہ جو مر رہے ہیں بیچارے نہ ان کو بخش رہے ہیں، کسی کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جسٹ بیکاز یور کانٹینٹ، جسٹ بیکاز یور ویوز، جسٹ بیکاز آپ نے اپنی جو ڈالرز کمانے ہیں، کبھی اپنے علاوہ بھی کسی اور کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ کو اس طرح کسی نے کانٹینٹ، جیسے میں نے بنایا ہوا نا آپ لوگوں کو کانٹینٹ، اب میں بھی یہی کانٹینٹ بناؤں گی۔ جب تک آپ لوگ نہیں باز آئیں گے، آپ بھی میرے
کانٹینٹ کا حصہ ہی بنے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میرا کام ہے، اللہ تعالیٰ میری نیت جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا دل کا حال جانتے ہیں کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں ارد گرد کہ یہ ہو کیا رہا ہے، واٹ از ہیپننگ، کہ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم عورت ہی عورت کی اصل دشمن بنی ہوئی ہے۔ آج ایک بہت ہی پیاری ولاگر کا ولاگ میری نظروں سے گزرا، ان کا نام آئی تھنک شی گوز بائی نادان نادیا اور اس طرح کر کے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، آئی واز سو ہیپی ٹو کم اکراس ہر چینل، اتنا پیارا، وہ اتنا اچھا کام کری ہیں، اتنی سمپلسٹی میں وہ کام کری ہیں، مجھے اتنا اٹریکٹ کیا انہوں نے۔ آپ لوگ تو دیکھیں گے تو آپ نے ان کو بھی اپنا کانٹینٹ بنا لینا ہے، لیکن وہ اتنا اچھا کام کری ہیں اور عورتوں کو امپاور کر رہی ہیں، ان کو ٹپس دے رہی ہیں کہ کیسے چینل گرو کرو، کیا نہیں کرو۔ اب حالانکہ وہ ہاؤس وائف ہیں، سمپل، کچھ نہیں دکھا رہی، کچھ نہیں کر رہی، لیکن ان کا کانٹینٹ اتنا زبردست تھا، اتنا اٹریکٹیو تھا کہ دل کرتا ہے کہ آپ ان کو سنو، دل کرتا ہے کہ آپ ان کو دیکھو، کیونکہ وہ پیار بانٹ رہی ہیں، وہ محبت بانٹ رہی ہیں، وہ پازیٹیوٹی پھیلا رہی ہیں۔ تو آپ لوگ نہیں کر سکتے یہ کام؟ اگر شاید آپ اس طرف آئیں تو شاید آپ لوگ جلدی گرو کریں، لیکن جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے لوگوں کو نیچا دکھا کے گرو کرنا، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ رائٹ وے ہے۔ لیکن ہم لوگ آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں، بار بار وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ بس چھوڑ دو ان کاموں کو، لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں نہ یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں، نہ آپ نے چھوڑنا ہے، بلکہ الٹا لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یقین مانیں کہ اب آپ کو نا یہ جو ڈاکٹر باری کی ویڈیو ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تماچا ہے آپ لوگوں کے چہروں کے اوپر، کہ جو آپ لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں کیا جہاں جہاں آپ پلوشا کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح اٹھا دیتے ہیں، اسی اور ریز کر دیتے ہیں، ان کا سٹیٹس اور اونچائی پہ پہنچ جاتی ہیں وہ۔ تو ابھی بھی آپ لوگوں کو سبق سیکھ جانا چاہیے اپنے کرتوتوں سے، کہ ہم رک جائیں، ہم ایسے کام نہیں کریں۔ اور تھینک گاڈ کہ میں نے تو بالکل چھوڑ دی ہیں آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھنا الحمدللہ، کیونکہ وہ جو آپ کی وہ آوازیں نہیں ہیں، وہ نوائز ہے، اٹس اے نوائز ٹو دا ایئرز۔ بہت دل گھبراتا ہے آپ لوگوں کی آوازیں سن کے، پتہ نہیں لوگ کیسے ٹالریٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ میں تو اب یہی سمجھتی ہوں کہ ایز اے وومن میں اپنی کسی اور بہن کو جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے کی کوشش کری ہے، میں تو انہیں اپلفٹ کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ بے شک چھوٹا یوٹیوبر ہو، بڑا ہو، اگر وہ اچھا کام کریں ہیں تو دے ہیو مائی سپورٹ، اور میں ان کو پروموٹ بھی کروں گی، اسپیشلی جو چھوٹے یوٹیوبس ہیں، چینلز ہیں جو ابھی بڑی محنت کر رہے ہیں، اور ان کو ہیلپ کروں گی۔ مجھے اپنے چینل کی فکر نہیں ہے، آئی وانٹ ٹو ہیلپ گرو ادر ویمن، ہیلپ ادر وومن اینڈ مین۔ میرے جو بہن بھائی ہیں سوشل میڈیا پہ، میں بالکل ہیلپ کروں گی انہیں، کیونکہ دس از ریئل وومن امپاورمنٹ، دس از ریئل اسلام، ٹھیک ہے؟ یہ ہے بھائی چارہ، بردرہڈ، جو کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سسٹرہڈ۔ پتہ نہیں آپ لوگ تو ایک دوسرے کو بس نہیں چل رہا کہ کیا کر دیں، آپ لوگ ریئل لائفز میں کیسے ہوتے ہوں گے؟ مجھے تو یہ سوچ کے نا خوف آتا ہے۔ اینی ویز فرینڈز، آئی ایم سوری کہ میں آئی جسٹ کیپ گوئنگ آن اینڈ آن، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ برائی کیسے ختم ہوگی، لیکن اس برائی کو ختم کر کے ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ، ہم بھی ڈٹے رہیں گے اگر یہ باز نہیں آئیں گے۔ تو دوستوں، ہوپ فلی آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور بہت ساری چیزوں پہ سے پردہ ہٹا دیا ہے میں نے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہم جس نے بھی پلوشا جی کو بڑے نیگیٹو کامنٹس چھوڑے ان کی چیریٹی کے حوالے سے، اور بڑا ذہن میں شک لے کر آئے کہ جی انہوں نے وہ کھا گئی ہیں یہ پیسہ، تو میں سمجھتی ہوں اگر آپ میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے نا، تو ان کے پیج پر جائیں اور ان سے اپولوجائز کریں، دل سے معافی مانگیں، اور کم از کم ریئلائز کریں کہ وہ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس زبردست کام کے لیے چنا، کیا موقع عطا کیے، کیا آپ لوگوں نے، ہم کر سکتے ہیں؟ جب تک اللہ نہ چاہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ 30,000 pounds از اے بگ اماؤنٹ جو انہوں نے ریز کیا، یہ ان کے لیے ساری زندگی کا بہترین کام اور صدقہ جاریہ۔ اب میں لگانے لگی ہوں وہ کلپ ڈاکٹر باری کا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں سچائی کو، اور امید ہے کہ آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت انڈس ہسپتال کے ایکسپینشن پروجیکٹ میں موجود ہوں، اور جس پر زور شور سے کام جاری ہے، اور جلد ہی اس سے لاکھوں مریض مستفید ہو سکیں گے۔ یہ سب ممکن ہوا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے، اور خاص طور پر پاکستانیوں کی جنراسٹی کی وجہ سے، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر۔ میں خاص طور پر مسز پلوا شاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اس سے پہلے 30,000 پاؤنڈ جمع کیے اور اب 50,000 پاؤنڈ جمع کر رہی ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ
میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انڈس ہسپتال کی مدد کی ہی اور کر رہی ہیں، جو آپ کے والدین اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ انڈس کے مشن کی راہ میں آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ آپ نے خلوص نیت سے انڈس کے لیے ڈونیشن جمع کی، جبکہ اس کے عوض آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا۔ البتہ آپ ہمارے فنڈ ریزرز میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ انڈس کے لیے فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں آپ ناٹنگھم اور گلاسگو تک ہمارے ساتھ گئیں اور اپنے تمام سفری اور دیگر اخراجات آپ نے خود اٹھائے، جو کہ انڈس کے لیے جذبے کی زندہ مثال ہے۔ میں تہی دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو، آپ کے بچوں کے لیے آپ کا صدقہ جاریہ بنائے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔